مدینہ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم شہزادے حضور غوث الثقلین سلطان الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قبلہ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ 11ویں والے اس عظیم پیر کی 11ویں اتنی معروف اور مشہور کیوں ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 11ویں اصل میں رسول کریم علیہ السلام کی عطا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ کثرت کے ساتھ 12ویں شریف میلاد شریف کا انعقاد کرتے تھے، بلکہ ہر مہینے ہی آپ کی ہر مجلس ہی میلاد کی مجلس ہوتی تھی۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، عبد القادر آپ نے ہماری 12ویں کو تشہیر دی ہے، ہم آپ کو 11ویں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ 11ویں تقریباً ہر مسلمان بچے کے ذہن میں ہے۔ جب 11ویں کا اعلان ہو یا پروگرام ہو تو فوراً انسان کا جو ذہن ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جاتا ہے۔ حالانکہ بچے تو بچے، ہمارے بڑوں میں سے بھی کسی نے نہ وہ زمانہ پایا نہ اس عظیم ہستی کی ظاہری طور پر زیارت کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت اور ان کی بارگاہ میں عقیدت انسان کے دل میں ایسی پیدا کر دی ہے کہ بچے بچے کو پتہ ہے کہ 11ویں والے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو نیک بن جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بڑی توجہ کے ساتھ چند لمحات ہی میں نے گفتگو کرنی ہے، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے یہ گفتگو سننا ضروری ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میرے رب کا مجھے حکم کیا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو نیک بن جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، خدا کی قسم قرآن مجید کا جو معنی اور حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعویل قبلہ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دی ہے، اب صدیوں کے بعد بھی شاید ایسا انداز، ایسی کیفیت کوئی اور بیان نہ کر سکے جو اللہ نے اس عظیم شخصیت کو صلاحیت عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، کیونکہ آج ہر نوجوان کے دل میں یہ بات ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ہمیں گھر سے نکلتے ہیں تو ہر ایک یہی کہتا ہے کہ کسی کے مرید ہو جاؤ، والد سے پوچھے تو اس کا سبق بھی یہی ہے، جب مسجد میں آتے ہیں تو امام صاحب کا درس بھی یہی ہے، جب محفل میلاد ہوتی ہے تو وہاں بھی ذکر اسی بات کا ہوتا ہے۔ تو اب جب ہم نیک بن گئے تو اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں کسی کی حاجت نہیں۔ اور پھر اس پر اور قوت یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کے ہر پیج پر یہی بات ہے کہ تمہیں کسی کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس قرآن موجود ہے، تمہیں کسی کی حاجت نہیں، تمہارے پاس حدیث موجود ہے، بس قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، نماز پڑھو، عبادت کرو۔ اب تمہیں کسی مذہبی، کسی دیندار، کسی پیر، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے جب قرآن دے دیا ہے تو قرآن کے بعد اب ضرورت نہیں۔ جس رب نے قرآن دیا ہے اس نے اسی قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو نیک بن جاؤ۔ اب توجہ کیجئے گا، ایمان والو نیک بن جاؤ۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، اب جب ایمان والا نیک بن گیا، خطاب بھی ایمان والے سے ہے، کیونکہ بات
اسی سے کی جا رہی ہے جو ایمان والا ہے، کتاب کو سمجھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ نیک بن جاؤ۔ فرماتے ہیں جب انسان نیک بن گیا، کیونکہ نیکی سے مراد یہی ہے نا، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، عبادت کرے، رب کو یاد کرے، رسول اللہ پر درود پڑھے، اللہ کا خوف دل میں رکھے، حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھ کر ساری زندگی اس سے کنارہ کشی کرے۔ تو فرمایا اب ذہن میں سوال آتا ہے، قربان جائیے، سوال ان کے ذہن میں تھا، تب پتہ چلتا ہے کہ تب سے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مفتی صاحب کی نظر کو اللہ نے بڑی صلاحیت عطا فرمائی۔ مدن ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب نمازی بن گیا، کیونکہ کسی کے پاس جانے کا اور کسی نیک کی سنگت اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ بندہ نمازی بن جائے، قرآن پڑھے، ایمان والا بن جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ تو فرمایا کہ جب ایمان والے سے تقاضا یہی ہے کہ تو نیک بن جا، کیا بن جا؟ نیک بن جا۔ فرمایا جب وہ نیک بن گیا، اس نے نماز شروع کر دی، وہ نمازی بھی ہے، وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ حج بھی کرتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ ذکر الہی بھی کرتا ہے۔ اب اسے کسی کی کیوں ضرورت ہے کہ نیک بندوں کے ساتھ نیک بندو کی اسے کیا حاجت ہے؟ کیونکہ اصل مقصد تو اس رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ تو جب رب پہلے فرما لگا ہے کہ ایمان والوں نیک بن جاؤ، اب جب وہ نمازی بن گیا، قاری قرآن بن گیا، حاجی بن گیا، اللہ کی عبادت میں لگ چکا ہے، اب اسے نیکوں کی سنگت کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں لوگوں ذرا غور سے سنو، حکم اس لیے دیا جا رہا ہے، میں اس دنیا کا دستور بھی یہی ہے، جب انسان رات کے اندھیرے میں کسی بیابان راستے پہ چلنے کا ارادہ رکھتا ہے، کہیں جانا چاہتا ہے، اس کے دل میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ رات کا اندھیرا ہے، راستہ بیابان ہے، اب اپنے ساتھ کسی ایسے کی سنگت اختیار کروں جو اس اندھیرے راستے میں میرا ساتھی بنے، اس بیابان میں میرے دل کے لیے ڈھارس بنے۔ تو فرمایا وہ اپنا ساتھی تلاش کرتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ چل نہیں سکتا، آنکھیں بھی ہیں، دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، اس کے باوجود اسے ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو اس کے دل کو ڈھارس دے۔ میں ایمان والوں رب فرما رہا ہے تمہارا راستہ آسان نہیں ہے، تمہارا راستہ آسان نہیں ہے، یہ دین اور اسلام کا راستہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم کلمہ پڑھ چکے ہو، اللہ کے پر ایمان لا چکے ہو، کتاب کو کتاب اللہ مان چکے ہو، رسول کی رسالت کی تصدیق کر چکے ہو، نمازیں پڑھ چکے ہو، عبادت کر چکے ہو، لیکن اس کے باوجود جس راستے پہ تم چل رہے ہو اس راستے میں ایک ایسے شخص نے رب کی بارگاہ میں چیلنج کیا ہے، اللہ کریم تو انہیں دنیا میں بھیج، ان کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں بھی، ان کے بائیں بھی۔ فرمایا کہ یہ راستہ بڑا دشوار ہے، راستے کے ہر موڑ پہ شیطان کھڑا ہے جو رب کو چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو چاروں سمجھ سے گھیروں گا، اور ادھر تیرا نفس امارہ بھی ہے تو تجھے راستے سے بھٹکا رہا ہے۔ اسی لیے رب نے بتا دیا ہے نمازی نماز پڑھ چکا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تو راستے صراط مستقیم پر باقی رہنا چاہتا ہے، ایمان والے نیکی کرنے کے بعد کسی ایسے کی سنگت اختیار کر جو تجھے شیطان سے بچا لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ سبحان۔ تو فرمایا کہ اب شیطان ہے اسی راستے کا، اسی راستے پہ کھڑا ہے جو رب کی بارگاہ میں چیلنج کر کے آیا ہے کہ تیرے بندے کو چھوڑوں گا نہیں، ہر طرف سے حملہ کروں گا، یہاں تک کہ تجھے سجدہ کر رہا ہوگا اس کا دل کہیں اور موڑ دوں گا، ہر راستے پہ کھڑا ہے۔ تو فرمایا یاد رکھنا رب نے ایمان اور اعمال کی حفاظت کا طریقہ بتا دیا ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، حج و زکوٰۃ بھی کرتے ہو، عبادت بھی کرتے ہو، ایمان والو اگر ایمان و اعمال بچانا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، شیطان وہاں نہیں آئے گا۔
تمہارا ایمان بھی محفوظ ہوگا اور تمہارے اعمال بھی محفوظ ہوں گے۔ تو میں اس لیے فرمایا کہ نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ کیا کرو؟ نیک لوگوں کی سنگت کیوں ضروری ہے؟ آج کل تو ہمارے ہاں یہی سوال ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی؟ قرآن تو موجود ہے نا۔ جس رب کا قرآن ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہو تو عرض کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو قرآن اسی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ جب سوال ہوا مولا سیدھے راستے پہ چلا دے، ان کا راستہ جن پر تیرا کرم ہے، جن پر فَمَا أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، جن کا تو راستہ تلاش کر رہا ہے، جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ انبیاء کی جماعت ہے، وہ صدیقون و شہداء کی جماعت ہے، اور وہ صالحین کی جماعت ہے جن کا پلہ پکڑنے کا رب قرآن میں حکم دے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے۔ ضروری ہے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو پھر انہی کے سائے میں پناہ لے لو، اعمال کی حفاظت چاہتے ہو تو پھر انہی کے سائے میں پناہ لے لو، ورنہ شیطان ہر وقت چاروں سمت سے بلکہ سمجھ سے نہیں، حدیث مصطفیٰ کریم ہے، میں وہ تمہارے جسم میں ایسے بھاگ رہا ہے جیسے رگوں میں خون چل رہا ہے، جیسے رگوں میں خون چل رہا ہے، ایسے تمہارے اندر وہ گھوم رہا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ نیک لوگوں کی سنگت اس لیے ضروری ہے، اگر ان کی سنگت پکڑ لوگے تو ایمان بھی بچ جائے گا، اعمال بھی بچ جائے گا۔ اور پھر ہمارے بزرگ یہاں موجود ہیں، یہ خوبصورت چہرے آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان چہروں اس عظیم چہرے والوں سے کبھی پوچھ کے دیکھنا کہ نیک لوگوں کی سنگت کا فیض کیا ہے، کیونکہ یہ سارا حسن، روشنی اور چمک خدا کی قسم انہی کے پاس بیٹھنے کا صدقہ ہے، ورنہ آج سے 20 30 40 سال پہلے چلے جائیں، اتنا انتشار نہیں تھا، فساد نہیں تھا، لوگوں میں ایمان کی مضبوطی تھی، پختگی تھی، عقیدے کی مضبوطی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیک لوگوں کی سنگت اختیار کیے ہوئے تھے۔ جب سے یہ سوال پیدا ہوا کہ ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے، تو قرآن نے فرمایا ایمان والو تمہیں ان کی ضرورت ہے، تم تو نماز بھی ان کے بغیر صحیح نہیں کر سکتے، عبادت بھی ان کے بغیر درست نہیں کر سکتے، اس لیے تمہاری عبادت و ایمان کی حفاظت انہی لوگوں کے سائے میں محفوظ کر دی گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم مسند امام احمد کی یہ روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام صحابہ کی جماعت میں جلوہ فرما ہیں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کو ای الارا ارل ایمانی اوسق، ای ارل ایمانی اوسق، میرے صحابہ ایمان کی مضبوط رسی کیا ہے، ایمان کی مضبوط رسی کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ نماز افضل العبادت ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے، میں نے عبادت کا سوال نہیں کیا، سوال یہ ہے ایو ارل ایمان اوسق، ایمان کی مضبوط رسی کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ روزہ رکھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا روزہ اللہ کی بڑی اہم عبادت ہے، لیکن سوال روزے کا نہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ زکوٰۃ ہے، آقا کریم نے فرمایا بڑی بہترین عبادت ہے، لیکن سوال عبادت کا نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ حج ہے، آقا کریم نے اب تمام اسلام کے بنیادی رکن بیان کیے۔ کیا کیا؟ اسلام کے بنیادی رکن بیان کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیادی ارکان اسلام کی بات نہیں، سوال یہ ہے ایو ارل ایمانی اوسق، ایمان کی مضبوط رسی کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ واللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ آپ ارشاد فرما دیں کہ یہاں رسی کون سی ہے جو ایمان کی سب سے مضبوط ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کے لبوں نے حرکت لی،
آقا کریم علیہ السلام کہ جب لب مبارک متحرک ہوئے رحمتوں کے پھول جھڑنے لگے، ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس رب کی عزت کی قسم، ایمان کی مضبوط رسی یہ ہے کہ تم فقط خدا کے لیے خدا کے بندوں سے محبت کرو۔ کس سے محبت کرو؟ اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں سے تم محبت کرو۔ فرمایا یہ ایمان کی مضبوط رسی ہے کہ تمہارا رب کے نیک بندوں سے خدا کی محبت میں محبت کرنا، تمہارا اولیاء سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، تمہارا داتا علی حجویری کو محبت الہی میں ماننا، تمہارا غوث اعظم کو رب کی محبت میں تسلیم کرنا، تمہارا معین الدین چشتی کو اس لیے ماننا کہ وہ رب کا محبوب بندہ ہے، تمہارا تاجدار گولڑا کو اس لیے ماننا کہ وہ رب کا برگزیدہ بندہ ہے۔ تو میں سنو، ایمان کی مضبوط رسی یہ ہے کہ تم اللہ کے ولیوں سے رب کی محبت کی وجہ سے محبت کرو۔ اللہ یا زندہ۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی سنگت کیوں ضروری ہے؟ ان لوگوں کی، میرے نوجوان بھائیوں توجہ کیجئے گا، سوال ہر بندہ ہم سے کر رہا ہے اور ہم اسی کے پیچھے اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ قرآن تھا اب بھی ہے۔ جس رب نے قرآن بیان کیا وہ جانتا تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پڑھنے والے قرآن کو نص والناس کی آخری آیت تک پڑھیں گے۔ اب قرآن موجود ہے، پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور پھر قرآن کا اسلوب دیکھیں، یہاں سب سے پہلے نیکی کا حکم دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ نیکی کا حکم دیا ہے۔ اب وہ سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ نیکوں کے پاس تو نیک بننے کے لیے جانا تھا، ان کے پاس تو اس لیے جانا تھا وہ ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں عبادت گزار بنا دے، لیکن قرآن کا اسلوب جدا گانا ہے، میں نیک بن جاؤ۔ اب نیکوں کے پاس اس لیے جاؤ کہ تمہاری نیکی محفوظ ہو جائے۔ تمہاری کیا ہو جائے؟ نیکی محفوظ ہو جائے، تمہارے اعمال اللہ کی رحمت کی پناہ میں آ جائیں۔ اور پھر فرمایا ان لوگوں کی سنگت ضروری کیوں ہے؟ ان لوگوں کی سنگت کیوں ضروری ہے؟ بخاری کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت جب اہل جنت کو جنت عطا فرما دے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں ڈال دے گا، تو فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے رب کی بارگاہ میں کہیں گے اخواننا الذین یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا۔ فرمایا وہ رب کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے مولا یہ جو جہنم میں ڈالے گئے ہیں نا یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے۔ نیکوں کی سنگت کیوں ضروری ہے؟ ہمیں تو خبر دی ہے نا، کیونکہ بخاری بھی ہم صحیح طرح نہیں پڑھتے۔ اگر بخاری پڑھیں اس محبت سے جس محبت سے امام بخاری نے لکھی ہے، کیا ہے؟ اسی بخاری کی حدیث نا یصلون معنا، وہی معا ہے جو قرآن کے اندر بیان کیا۔ وہ خود اللہ کے حضور عرض کر دیں گے مولا یہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ تو رب فرمائے گا اذهبوا الی جہنم، حدیث کے الفاظ ہیں، میں رب فرمائے گا جاؤ جہنم کی طرف۔ اللہ ان پر جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا۔ فانظروا فی قلبہ، میں اور ان کے دلوں میں دیکھو، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر، ان کو جنت سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ تو اب سمجھ آتی ہے اولئک مع وکونوا مع الصادقین، اللہ کیوں فرما رہا ہے ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں تمہارے گناہ بھی ہوئے تو یہ بڑے مہربان ہوتے ہیں، یہ رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی۔ اب یہاں بھی ایک بات ذہن میں آتی ہے، کیونکہ آج کل ذہن ہمارے بڑے وسیع ہو گئے ہیں، ہر بات ہی ذہن میں آتی ہے، لیکن ہم اپنوں سے نہیں پوچھتے۔ کیا ہے؟ آتی ہے ضرور، لیکن ہمارے پڑوس میں بھی، ہمارے آس میں بھی کوئی ایسا ہے جو قرآن کو سمجھنے والا ہے۔ قرآن صرف سوشل میڈیا پر نہیں ہے،
ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، کہ ہمیں تو قرآن ہی میڈیا سے ملا، ان اماموں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، اور ہمارے ذہنوں کے خلل امام کو کیا خبر ہے؟ جب ہم خلل بتائیں گے تو یہ حکیم ہوتے ہیں، کیا ہے؟ یہ پھر اس بیماری کا علاج کر لیتے ہیں۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ ہے، فرمایا یہاں بھی سوال آئے گا، کیونکہ فرمایا اخواننا الذین، کہ یہاں تو ان کی بات ہے جو نمازیں ساتھ پڑھتے تھے، قیامت کے دن نیک بندے کن کی سفارش کریں گے؟ جو ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، جو ان کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے۔ یہاں گناہگاروں کی تو بات نہیں ہے، گناہگاروں کا پھر کیا؟